السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کی جماعت کو مبعوث کیا۔ کچھ کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے اور کچھ انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں نہیں کیا۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے خبر ملتی ہے کہ ہر پیغمبر کا پہلا پیغام، پہلی دعوت اللہ کا تعارف کہ مالک کون ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ ہم نے دنیا میں جس نبی کو بھی بھیجا اس کو یہی پیغام دیا کہ قوم کو جا کر دعوت دیجئے کہ ایک اللہ کی عبادت کیجئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو مبعوث کیا ہے ان کی طرف ایک ہی وحی کی گئی تھی، لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں۔ آج ہر دعوت لوگوں کی زبانوں پر ہے، نماز پر کمیٹیاں ہیں، جہاد پر لشکر ہیں، مجاہدین جہاد کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کی دعوت آج خال خال نظر آتی۔ یاد رکھیے ہمارا معاشرہ اور اس کی خرابیاں
وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے اندر موجود تھی۔ عرب کے اندر اخلاقی گراوٹ کہ عورتوں نے اپنے مکانوں پر جھنڈے لگا رکھے تھے، کوئی رات کی تاریکی میں آنا چاہے، کوئی دن کے اجالے میں آنا چاہے۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر بھی بدار حسن موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں جہاں یہودیوں کا سود پر کاروبار عروج پر تھا، آج بھی یہ سود کی لعنت اس معاشرے میں موجود ہے۔ قتل و غارت مکہ کے اندر بہت تھی، آج اخبارات اٹھا کر دیکھیے شاید ہی کوئی ورقہ اور صفحہ ایسا ہو جہاں پر قتل و غارت کی خبر نہ لگی ہوئی۔ قصہ مختصر کہ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی گندگی جو پیغمبر کے زمانے میں موجود تھی آج نہیں ہے، لگتا ایسا ہے کہ شبرن بشبرن، قدم کے اوپر قدم، جیسے پیغمبر نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنًا مِّن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ یہ لوگ میری امت کی اکثریت اہل کتاب کے قدم پر قدم رکھ کر چلے گی، جو گناہ انہوں نے کیا ہوگا، جو گندگی ان کے اندر موجود ہوگی، یہ بھی وہ کام کرے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے آ کر پوری قوم کو نہ سود کے خلاف، نہ مظلوم کے حق میں، نہ اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے، زنا کے مراکز بند کرنے کے لیے، اللہ کے پیغمبر نے آ کر دعوت کس بات کی دی تھی؟ پوری قوم لڑ رہی ہے، اجتماعیت موجود نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، قانون رائج ہے، بڑا چھوٹے کو کھا رہا ہے، لیکن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم کو جمع کرتے ہیں، یا خاندان کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، یا چند افراد کو خطبہ دیتے ہیں، یا پہاڑی پر چڑھ کر پوری بستی کو دعوت دیتے ہیں، تو دعوت صرف ایک ہے، کلمۃ واحدہ، کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم یہ کہو کہ مالک کے علاوہ کائنات میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کسی نام کی نظر اور نیاز نہیں دی جا سکتی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا پہلا پیغام ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف موجود ہے کہ یہ دعوت توحید سن کر لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پہلے انہیں قریب کیجئے اور اس کے بعد یہ زمین ہموار ہوگی تو بعد میں بیج ڈال لیں گے۔ لوگوں یاد رکھیے، برکتیں، رحمتیں، خیر صرف پیغمبر کے طریقے کے اندر موجود ہے۔ ہم جتنا ذہن، محنتیں، مشقتیں لوگوں کی رائے پر فیصلہ کر کر، بظاہر وہ کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھیے اللہ کی رحمت اس وقت برسے گی جب ہمارا طریقہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہو۔ اللہ کے پیغمبر اکیلے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی مرکز نہیں ہے۔ آج ہماری جماعتیں موجود ہیں، ہماری تنظیمیں موجود ہیں، ہمارے جوان موجود ہیں، ہمارے عمراء موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی ہماری دعوت کے اندر وہ نکھار نہ ہو، وہ پیغام نہ ہو کہ پوری قوم تھے۔ آپ دیکھیے ہرقل بادشاہ ابو سفیان سے پوچھتا ہے، سوال یہ ہے کہ جس نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کی دعوت کیا ہے؟ اس کی دعوت کیا ہے؟ ابو سفیان مسلمان نہیں، کفر کا عالم ہے، اور پوچھنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ بلا کر پوچھتا ہے یہ بتلائیے اس کا پیغام کیا ہے؟ ابو سفیان کا یہ قول تاریخ کے اندر نقل ہے، اس نے بادشاہ سے کہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پوری کفر کو پیغام یہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ مالک کے بارے میں خبر ہو کہ مالک کون ہے،
کتنی قوتوں کا مالک ہے، کتنی طاقتوں کا مالک ہے. کون ہے جو آسمان کو بنانے والا ہے؟ کون ہے جو زمین کی تخلیق کرنے والا ہے؟ یہی قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. امن خلق السماوات والارض، کون ہے اس آسمان اور زمین کی تخلیق کرنے والا؟ کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی زمین ہے. دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا باغی کیوں نہ ہو، میرے مالک کے نہ آسمان کے نیچے سے یا زمین کے اوپر سے کہیں بھاگ سکتا ہی نہیں. جہاں جائے گا مالک کا آسمان بھی موجود ہے، مالک کی زمین بھی موجود ہے. کون ہے جو آسمان سے پانی کو برساتا؟ لوگوں، یہ پیغام اللہ کے پیغمبر نے اپنی قوم کو دیا تھا اور قوم مانتی تھی. آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، آسمان سے پانی کے قطرے زمین پر برسانے والا، اس کے ذریعے اللہ زمین سے لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اگانے والا، وہ صرف ایک اللہ ہے. یہ ابو جہل بھی مانتا تھا، یہ ابو لہب بھی مانتا تھا، یہ عتبہ اور شیبہ بھی ایمان رکھتے تھے کہ آسمان کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں ہمارا کوئی لات اور منات حصے دار نہیں ہے. یہ سمجھانے کے بعد مالک کہتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اِلَٰهٌ الہ، کیا اللہ کے ساتھ جب خالق وہ ہے تو کسی اور کی عبادت بھی ہو سکتی ہے؟ پیغام یہ دیجئے قوم، آج کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس سے پوچھئے زمین کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، آسمان سے پانی کو کس نے برسایا؟ یہ کہے گا کہ ایک اللہ ہے. اور یہی عقیدہ مکہ کا ایک مشرک میں بیان کرتا ہے. آخر وہ تفریق کہ وہ یہ عقیدہ بیان کرے جہنم کے اندر جائے اور یہ عقیدہ بیان کرے تو مسلمان رہے، جس طرح وہ لات اور منات، عزا اور حبل کے پجاری تھے. آج کا یہ کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا، نمازیں اور رکوع اور قیام اور تراویح پڑھنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان مشہور ہے. اور اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، جب آسمان کا خالق وہی ہے، زمین کا مالک وہی ہے، آسمان سے پانی برسانے والا وہی ہے، تو پھر عبادت کے لائق میں صرف وہی ایک. ہمارا ان سے جھگڑا کیا ہے؟ آج امت افتراق کا شکار، انتشار کا شکار ہے. ہمارا اس سے جھگڑا کیا؟ صرف ایک کہ اس اللہ کو پہچانیے اور یہ عقیدہ بنائیے اس مالک کی طرح کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں، اس مالک کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ اور ایمان سن لیجئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، وہ اللہ وہ ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، جو پوری کائنات کے معاملات کو چلا رہا ہے، اسے پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے کے لیے کسی ولی سے مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اللہ وہ ہے جسے ولی سے بڑا نبی ہے، نبی سے بڑا امام الانبیاء ہے. اسے اپنی پوری کائنات کے اندر اس کو چلانے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے کبھی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ مالک تو وہ ہے، وہ کائنات کا مالک وہ ہے جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے. پوری دنیا کے انسان امام الانبیاء سمیت نہیں جانتے کہ آسمان سے کتنے قطرے زمین پر گر رہے ہیں. وہ اللہ تو وہ ہے جو آسمان سے پانی برسانے سے پہلے ہی اسے علم ہے کہ میں نے زمین پر پانی کی کتنی بوندیں گرانی. اس اللہ کا تعارف لوگوں کو کرائیے. ایک شخص جا کر کسی قبر کو سلام کر رہا، وہاں جا کر کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ وہاں جا کر وہ کہتا ہے اللہ کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. گویا اس نے پوری کائنات کا مالک امام الانبیاء کو سمجھ لیا. اسے نہیں خبر کہ مالک کون ہے، اسے نہیں پتا کہ مالک کون ہے. مالک تو وہ ہے امن جعل الارض قرارا، جس نے اس زمین کو قرار بنا دیا. یہ زمین کانپا کرتی تھی، پانی کے اوپر اس کو بنایا ہے. اللہ نے اس کے اندر میخیں گاڑ دی ہیں.
اللہ نے اس کے اندر نہروں کو جاری کر دیا ہے۔ وہ اللہ تو وہ ہے جس نے کسی نے سنگم دیکھا ہو کہ دو دریا چل رہے ہیں، ایک کا پانی میٹھا، ایک کا کڑوا ہے، ایک کا کلر اور ہے، دوسرے کا رنگ اور ہے، دونوں اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ اللہ تو وہ ہے بغیر کسی دیوار کے ان دونوں پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتے۔ لوگوں یاد رکھیے، کوئی یہ نہ کہہ سکے گا اس مسجد میں آتے تھے یہ بھی قرآن پڑھتا تھا، اس مسجد میں جاتے تھے وہ بھی قرآن مجید پڑھتے تھے، مجھے تو سمجھ نہ آئی کہ اللہ تو کون ہے اور کتنی قوتوں کا مالک ہے۔ مجھے تو نہیں خبر ماں باپ نے مر گئے تھے، میں چھوٹا سا تھا، قرآن مجید کو پڑھ نہ سکا، مجھے تو نہیں پتہ لگا کہ اللہ تو کون ہے۔ کوئی نہ کہہ سکے گا۔ مالک نے یہ دین، یہ توحید، یہ فطرت سلیم اتنی آسان کر دی ہے۔ مالک کہتا ہے کہ جو تو دریا پر چلے گا تو دیکھے گا ایک طرف ایک پانی چل رہا ہے، دوسری طرف دوسرا پانی چل رہا ہے، یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ آخر کون ہے جو ان کو نہیں ملنے دیتا؟ تجھے قرآن آئے یا نہ آئے، دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے، اللہ تجھے توحید کا پیغام دے رہا۔ وہ کہہ سکتا ہے میں تو جنگل میں رہتا تھا، وہاں دریا ہی نہیں تھے، اے اللہ مجھ پر تو پیغام ہی نہیں پہنچا تیری دعوت کا، جماعت تبلیغ کرتے ہوئے وہاں تک نہیں پہنچی کہ میں تجھے پہچانوں تو کون ہے۔ مالک کہتا ہے اگر تجھ تک پیغام نہیں پہنچا، اللہ نے تجھے اولاد دی تھی، معصوم بچہ پیدا ہوا تھا، پیدا ہوتے ہی اس کی دادی نے کہا، بڑوں نے کہا اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اسے دودھ پلاؤ۔ اس بچے کو اٹھا کر جب تیری بیوی نے اپنی چھاتی پر لگایا تھا تو بتلا اس بچے کو منہ کھولنا اور بند کرنا، دودھ کو سک کرنا کس نے سکھلایا تھا؟ تیرے گھر کے اندر دعوت توحید، تیری گود میں اللہ کا پیغام ہے، تو نے پرندے پالے ہوئے ہیں، تو نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، زبان نہیں بول نہیں سکتے، تو ان کے گھونسلوں کو دیکھتا ہے، اس معصوم بوٹی کو جو گوشت کا لوتھڑا ہے، کس نے بتایا تھا کہ تو اپنی چونچ کو اٹھا کر اپنے باپ اور ماں کے منہ کے اندر داخل کر، اور ماں باپ کو پرندے کو کس نے سکھلایا تھا کہ تو الٹی کر کے اپنے بچے کو پال؟ تو کہے گا کہ ان پرندوں کو دیکھ کر تجھے سمجھ نہ آیا کہ چھوٹی بوٹی ہے گوشت کی، لیکن وہ اپنی ماں چڑیا کے آنے پر چی چی کر کے اپنا منہ کھول دیتی ہے اور چڑیا اس کے اندر خوراک ڈال دیتی ہے۔ گویا ان کو پالنے والا، ان کو یہ طریقے سکھلانے والا ایک ہے، اسی کو تو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ مالک کا تعارف نہیں ہوتا کہ جی میں تو کبھی مسجد میں نہیں گیا، مجھے تو کام اتنے تھے، دنیا میں مصروفیت اتنی تھی، مجھے خبر نہ ہوئی کہ تو اللہ کون ہے۔ اللہ کہے گا تو اپنے جسم پر غور کرتا، تو نے نہیں دیکھا کہ رات اللہ نے بنائی، دن اللہ نے بنایا، رات ہو جاتی تھی تیری آنکھیں بند ہو جاتی تھی، کون ہے جو تجھے نیند دے دیا کرتا تھا؟ کون ہے جو تجھے صبح سویرے اٹھا دیا کرتا تھا؟ تو نے نہیں دیکھا؟ تو بیمار ہوتا ہے، کون تجھے صحت دیا کرتا تھا؟ تیری انگلیاں 5 تھی، اس کے اندر پکڑنے کی طاقت، اس کو چھوڑنے کا سلیقہ تجھے کس نے سکھلایا تھا؟ تجھے تو ایک ایک پیغام دے رہا، ایک ایک چیز دعوت دے رہی۔ تو نے پانی کے اندر کھڑے ہو کر نہیں دیکھا اللہ کی یہ مچھلیاں باہر نکلتی ہیں صبح سویرے، آکسیجن کو سک کر رہی ہے، لے رہی ہے ہوا کو، وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، دنیا کی ہر شے، وہ آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، ریت کے ذرات ہوں یا یہ درخت ہوں، ہر شے اس مالک کی تسبیحات کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مینک جب آواز نکالتا ہے، طبرانی کی صحیح حدیث ہے حسن درجے کی، کہ یہ اللہ کی تعریفیں کر رہا، اس کو کس نے سکھلایا تھا؟ اے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جب تم مانتا ہے اور جانتا ہے
کہ تیرے معصوم بچے کے خوراک کا بندوبست ماں کے پیٹ کے اندر. یہ کتنا بڑا ولی ہے, یہ کتنا بڑا بزرگ ہے کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے. اس کی نگاہوں سے دنیا کی قسمتیں بدل جاتی ہیں. یہ دنیا کے رزق کا بندوبست کر رہا ہے, دنیا یہاں سے لے جا رہی ہے. کبھی تو نے سوچا ہو کہ جس کے سامنے میں جھک رہا ہوں, جس سے میں مانگ رہا ہوں, جس سے سوال کر رہا ہوں, ایک وقت تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر, دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں تھا. تو اس سے مانگتا ہے, اس سے سوال کرتا ہے. ایک وقت تھا, یہ کتنا کامل ہے, گنج بخش فیض عالم, مظہر نور خدا, لوگوں کو خزانے تقسیم کر رہا. اس کا فیض دنیا کی بستیوں میں پہنچ رہا ہے. ایک وقت تھا, اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر مالک نے اس کو بند کر رکھا تھا. یہ قوتوں کا آج جو مالک تو سمجھتا ہے یہ اتنا مجبور تھا, اگر ماں کے پیٹ سے رب باہر نکالے تو یہ نکل سکتا تھا, نہ نکالے تو اللہ اس کو وہیں پر موت بھی دے سکتا. تو نے کبھی اپنی تخلیق پر غور کیا؟ جس کے ساتھ جا کر تو کر رہا کہ میرا تو یہی ہے, اسی کی نگاہ پڑی ہے تو کاروبار چل پڑا, اسی کا دیا کھا رہے ہیں, یہ مسلمان کہتا ہے, اسی کا رزق چل رہا ہے, اسی کے لنگر سے دنیا پل رہی ہے. اے بھولے مسلمان, جس سے تو مانگتا ہے, ایک وقت تھا نہ یہ کروٹیں لے سکتا تھا, نہ یہ الٹا لیٹ سکتا تھا. جہاں ماں نے لٹا دیا, آج یہ کامل اور اکمل ولی ہے, اولیاء اللہ میں شمار کیا جا رہا ہے. ایک وقت اس بندے پر آیا, یہ اتنا مجبور تھا کہ اس کی گندگی پیٹ سے باہر نکل کر اس کے کپڑوں کو خراب کر دیتی تھی, یہ صاف کرنے کے قابل نہیں تھی. تو نے اس کو اٹھا کر مالک کے برابر سمجھ لیا. تو اس سے سوال کرتا ہے جسے پاکی اور پلیتی کی خبر نہیں, جو ادھر اور ادھر بیٹھ نہیں سکتا تھا. وقت آیا یہ اللہ کے جس سے غیر اللہ کو پکارنے والے اور مانگنے والے یہ بیٹھنے کے قابل ہوا تھا. گھروں میں خوشیاں دوڑ گئی تھی کہ یہ بیٹھنے کے قابل ہو چکا ہے. ایک وقت آیا مہاجرین کے گھروں کے اندر بچہ چلنے کے قابل ہوا, پاؤں پوڑے پکائے گئے کہ یہ چلنے لگ گیا ہے. وہ باپ کی ہاتھ پکڑ کر, چارپائی کا کنارہ پکڑ کر چل رہا ہے. اس پر یہ وقت بھی آیا. کیا خیال ہے کبھی مالک پر بھی ایسا وقت آیا ہے؟ اللہ اکبر. اب بھی سمجھ نہ آئی کہ مالک کون. کبھی مالک بھی مجبور ہوئے, کبھی مالک کو بھی ضرورت پڑی ہے. اے بھولے مسلمان, قرآن مجید کو پڑھا کر قرآن اعلان کرتا ہے اللہ وہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بار بار دعوت توحید, پیغام یہی ہے کہ اللہ کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو سننے والا, جو تمہاری پکار کو سننے والا. امن یجیب المضطر, مضطر کی آواز, پکار, دکھ کو دور کرنے والا کون ہے؟ کون تکلیفوں کو کھولتا ہے؟ اور لوگوں قرآن مجید کو پڑھا کرو. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. اگر وہ مالک روک لے تو کوئی کھول نہیں سکتا, اور اگر وہ دینے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا. کوئی دنیا میں. مکہ کے مشرکوں کا پیغمبر پر یہی اعتراض تھا, کیا اللہ کو ان بستیوں میں آپ ہی نظر آئے, یتیم, غریب, مسکین, جس کے گھر میں کچھ نہیں. مالک نے کیا جواب دیا تھا؟ اہم یقسمون رحمت ربک, کیا رب کی رحمتوں کو تم تقسیم کرنے والے ہو؟ وہ تو اللہ ہے, چاہے تو در یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دے, اس سے کون سوال کرے گا؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہ اپنے بندوں پر غالب ہے, چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, لوگ اس کی کتنی عبادتیں کیوں نہ کرتا ہو,
ایک حصہ اس کا فالج زدہ کر دے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ لوگوں، مسلمانوں کا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی ہستی انسانوں میں، افضل الانبیاء ہے، سید المرسلین۔ اللہ چاہے اس پیغمبر کے جنگ احد کے اندر دانت توڑوا دے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وہ بادشاہ ہے، غالب، اس غالب سے سوال کیجئے، اور اس غالب کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا مت کھڑا کیجئے، اور کھل کر قوم کو کہیے کہ اللہ کے سوا نہ علی مدد کر سکتا ہے نہ محمد مدد کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعلان ہے دعوت توحید کا۔ لوگوں یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا تیرے ہاتھ پر ایک بندہ مسلمان ہو جائے، ایک آدمی کلمہ توحید کا اقرار کر لے، سرخ اونٹوں کی جماعت سے یہ افضل اور اعلیٰ، ایک آدمی مسلمان ہو جائے۔ ہماری طرح کا مسلمان نہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکات، یہ بڑا نیک بن گیا، میں نے اس کو داڑھی بھی رکھوا دی ہے، میں نے اس کو صدقات اور خیرات میں بھی لگا دیا ہے، یہ جماعت کے ساتھ چلہ بھی کاٹ آیا ہے، یہ افغانستان میں مار کے بھی لڑایا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ وہ یا علی مدد کہہ کر تو جہاد کر رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام اٹھتا ہے تو اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا، ادرکنی یا رسول اللہ کہہ رہا، سب کچھ عبادتیں کرنے کے باوجود اس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کھڑا کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے لے کر کہا، یہ اسماعیل، یہ یونس، یہ ایوب اور یہ یعقوب، یہ اللہ کے پیغمبروں کی جماعت، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ نبی ہوتے ہوئے بھی کوئی شرک کر لیں اللہ ان کی ساری عبادتیں برباد کر دے۔ یہ اتنا بڑا گناہ، اکبر الکبائر، کائنات میں سب سے بڑا گناہ، ایو ذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ علی کو، ولی کو، نبی کو، درویش کو، پیر کو، فقیر کو، کہ جی اللہ ان بزرگوں کے ذریعے سنتا ہے، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، ہماری اللہ سنتا نہیں اور ان کی اللہ موڑتا نہیں۔ یہ عقیدہ امت میں اکثریت میں موجود ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، اور آپ پوچھ لیجئے ہر عالم ہر مسجد سے آواز آئے گی کہ مالک کہاں ہے، کہیں گے شارق سے بھی زیادہ قریب، عقل پر ماتم نہیں کرتے، کہیں گے شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، اور کہیں گے اللہ یہاں اتنا قریب ہو کر نہیں سنتا، اور یہ مرا ہوا مٹی میں مدفون، ہڈیاں بھی اس کی موجود ہے کہ نہیں ہے، سال ہر سال بیت گئے، صدیاں گزر گئی، یہ سنتا ہے اور حی و قیوم زندہ نہیں سنتا۔ بدبختی کا عالم ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اے کون سنتا، کون سنتا؟ یہ کون ہے؟ کہ یہ انسان ہے۔ انسان، اس کا کیا مقام ہے؟ کہا اشرف المخلوقات، سب سے ٹاپ کی مخلوق ہے۔ میں تجھے سمجھاؤں، اتنی ٹاپ کی مخلوق، اس مشرک اور گندے عقیدے کے مالک انسان سے، جو یہ کہتے ہیں مالک بغیر وسیلے اور طفیل کے نہیں سنتا، اس لیے ہماری ان بزرگوں کے آگے اور بزرگوں کی اللہ کے آگے قرآن مجید کو پڑھا کریں۔ اس سے بہتر دنیا میں کوئی کتاب، اس سے افضل کوئی کتاب نہیں۔ یہ نور ہے۔ اس بھائی کو اٹھا دیجیے جی، آپ جا کر بیٹھیے، جھولے لے رہے ہیں، بڑا سفر کر کر آیا ہوں، میں نے آپ سے چندہ نہیں لینا، گاڑی کے پیسے نہیں لینے، میں نے تیل ڈلوایا، اپنے پیسے ڈال کر اپنی گاڑی پر آیا ہوں، اس لیے میرے جمعے میں جو سوئے گا میں اسے اٹھا دوں۔ جا کر بیٹھیے۔ فکر اور ڈر اس کو ہو جس نے جمعہ پڑھا کر 5,000 لینے، 10,000، مجھے تو کوئی فکر نہیں، جا کر بیٹھنا ہوگا۔
مالک سوال کر رہا، کون؟ چیونٹی۔ قرآن مجید پڑھا کریں، سورۃ النمل، اللہ نے اس کا نام ہی نمل رکھ دیا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ باہر نکلی اپنے لشکر کے ساتھ اور کیا کہا؟ اے اللہ، اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم تو نہیں اس کی زبان جانتے۔ اس نے کسی بابا علی حجویری کا واسطہ دیا تھا، اپنے وقت کے کسی بزرگ کا وسیلہ دیا تھا، کسی کے صدقے اور طفیل دعا مانگی تھی؟ چیونٹی جسے ہم پیروں کے نیچے مسل دیتے ہیں، ہمارے معصوم بچے اس کو ہاتھ سے مار دیتے ہیں۔ اے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، غیر اللہ کی قبر پر جا کر اس سے سوال کرنے والے اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، تیرے اس جسم سے بہتر تو وہ چیونٹی ہے جس نے کمر کے بل لیٹ کر اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کو مالک کی طرف اٹھا کر کہا تھا، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہے، پیاس لگ رہی، ہم پر پانی برسا دے۔ قرآن مجید۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی پیاس لگی، اس کی قوم بھی باہر نکلی۔ اللہ نے اس پیغمبر کے اندر ان چیونٹیوں کی، ان درختوں کی، ان پرندوں کی بولیاں مالک نے اس پیغمبر کو سکھلا دی تھی۔ جب اس پیغمبر نے سنا کہ چیونٹی بدست دعا ہے، اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، ہم پر پانی برسا دے، نہ کسی مردے کا واسطہ دیا تھا، نہ کسی زندے کا وسیلہ پکڑا تھا، پیغمبر موجود ہے۔ پیغمبر کے کانوں میں یہ آواز پڑی، چیونٹی کہہ رہی ہے اللہ پانی برسا دے، ساتھ اپنی قافلے کو کہتی ہے، امیر تھی، جماعت کی لیڈر تھی، کہا پلٹ چلو چیونٹیوں، سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے علیہ السلام، اسے خبر بھی نہ ہوگی، اس کے گھوڑے تمہیں جان تمہاری ختم کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ گویا چیونٹی کا عقیدہ یہ تھا سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، ورنہ تبھی تو اس کے گھوڑے ہمیں مار دیں گے۔ اور آج سے پوچھ کر دیکھو، جتنے کھوتے شاہ سب کو خبر ہے کہ کون قبر پر آیا۔ اس سے پوچھئے کون ہے عالم الغیب، کہے گا ہمارے بزرگ ہیں۔ کہاں بیٹھے؟ کراچی میں، اور ان کا ہاتھ میرے سر پر ہے، پتہ نہیں کتنا فٹ لمبا ہاتھ ہے، اس کی نگاہ ہم پر پڑ رہی ہے۔ اے مسلمان، اس چیونٹی سے عقیدہ توحید سیکھ، چیونٹی سے جو کہتی ہے سلیمان کو خبر اور اس کے لشکر کو خبر نہ ہوگی، پلٹ جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، اپنے لشکر کو کہا کہ چلو، اللہ اس چیونٹی کی دعا کو قبول کر کے جب اس کو پانی دے گا ہمیں بھی پانی مل جائے گا۔ عقیدہ توحید سمجھنا آیا۔ ہمارے ہاں بیماری یہ نوافل پہ قوم کو لگا دیا ہے، جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کر رہے ہیں؟ جی وظیفہ کر رہا۔ کیا فوائد ہے؟ کہا جنت میں ایک، علماء کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ بالکل سچ ہے، کلمتان خفیفتان، انتہائی ہلکے، انتہائی آسان، اور اللہ کے ہاں ترازو کو بھرنے والے یہ کلمات ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو قبر پرست ہے، جو اللہ کو الہ نہیں مانتا، جو اللہ کے ساتھ اپنے بزرگوں کو لے کر چل رہا ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے یہ جو چاہے کر لے، ان کی نگاہ تو عرش پر پڑتی ہے، یہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر لیا کرتے ہیں، مالک ان کے سامنے مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ ان کو آپ تسبیحات چھوڑیں، ان کو دن رات کشمیر میں جا کر قتل کروا دیں، سیدھے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کو یہ خبر نہیں کہ مالک کون ہے۔ اور لوگوں، ایک بوڑھا یہ لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا، حدیث کے الفاظ ہے کتاب الایمان میں، یہ اپنی پلکیں، فتح مفسرین محدثین لکھتے ہیں، یہ اپنی پلکیں ایسے اٹھا کر پیغمبر کی چہرے کی زیارت کی۔ اتنا بوڑھا، اتنا بوڑھا۔ کہا اللہ کے پیغمبر، بوڑھا ضعیف ہو چکا ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی جنت کا راستہ ہو سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا ہاں. کیا کہا ہوگا؟ ہمارے جیسا ہوتا کہتا جہاد میں فنڈ ڈال. مولوی صاحب ہوتے کہتے مسجد ہی بنوا دے جنت مل جائے گی. مولوی صاحب کا سپیکر میں اعلان ہوتا ہے انڈا مسجد میں دیا ہے فلاں نے اس کو جنت ہو گئی, مفت میں مل رہی ہے جنت یہاں پر. اس نے کہا نمازیں پڑھ, وہ نمازوں پر لگا دے گا. کوئی بستر لوٹا اٹھوا کر گھر سے باہر نکلوا دے گا, بیوی بچوں کو چھوڑو اور نکلو. کیا کہا تھا, کیا کہا تھا؟ اور مسلمان بھائیوں, کلمہ پڑھنے والوں, امت محمدیہ کے افراد توجہ سے سنو. فرمایا پہلی بات ان تشہد اللہ الہ الا اللہ. پہلے تو یہ کہ کائنات میں صرف ایک عالم الغیب, ایک داتا, ایک مشکل کشا, ایک حاجت روا ہے اور اس کا نام اللہ ہے. جو ہم یہ دعوت نہیں دے رہے الا ماشاء اللہ. ان کو بتلائیے کہ اس بوڑھے کو نجات کا سرٹیفکیٹ, اس کو اٹھا دیں ساتھ والے کو, جی آپ جاگ کر بیٹھیے. آپ مزے کی بات یہ, بندہ خود سوتا رہتا ہے, جب کہتے ہیں جاگیے تو پچھلے کو دیکھتا ہے کہ وہ سو رہا. سبحان اللہ, سو میں رہا ہوں, مجھے پتا ہے میں سو رہا ہوں. لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے پھر پیچھے دیکھتا ہے کہ کون سو رہا. آپ ہی سو رہے ہیں, جاگ کر بیٹھیے. اس بوڑھے کو نجات کیسے ملی, کیسے ملی؟ کہا ان تشہد لا الہ الا اللہ. اور معاذ یمن کی طرف چلے رضی اللہ تعالی عنہ. کہا معاذ سب سے پہلے قوم کو مالک کا تعارف کروانا. اگر وہ مالک کو مشکل کشا مان لے پھر کہنا میں ان کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت بعد میں پیغام ہے. پہلے نہ سمجھاؤ جس قبر سے مانگ رہے ہو, جھک رہے ہو, نیازیں دے رہے ہو, قربانیاں چڑھا رہے ہو, جانوروں کو ذبح کر رہے ہو, ہاتھ میں انگوٹھیاں پشتن پاک کی پہنی ہوئی ہے, بازو پر امام ضامن کا تعویذ باندھا ہوا ہے, ان عقائد سمیت تو ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے, برباد ہے اللہ کے ہاں. ریت کے ذرے کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسے یہ سمجھاؤ. پھر اس کو نماز ہے, روزہ ہے, جہاد ہے, مسجد ہے, تعمیر, بہت کام ہے, بہت کام ہے دین. لیکن پہلے اللہ کی توحید کہ مالک کون ہے, مالک کی خبر ہو اسے کہ اللہ کسے کہتے ہیں. یہ اتنا بھاری نام. اور یاد رکھیے میں کہا کرتا ہوں اور مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے, اللہ نے یہ زمین اور آسمان کا نظام اہل حدیث کی وجہ سے قائم کر رکھا. جس در روئے زمین پر کوئی اہل حدیث نہ رہے گا, نہ آسمان رہے گا, نہ زمین رہے گی. صحیح مسلم کے الفاظ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ, ایک انسان پوری روئے زمین پر کہتا ہوگا اللہ اللہ. اور یہ کون کہتا ہے؟ اہل توحید کہتے ہیں. دوسرے تو یا رسول اللہ, سوئے اٹھتے تو یا علی مدد, گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے جانے یا علی, ہم جو چاہے کریں وہ جانے, اس کا رب جانے. ہم علی کے, علی اللہ کا, وہ جانے ہماری طرف سے لڑتا رہے گا, ہمیں کیا فکر ہے. انہوں نے پیچھے لکھ کر اپنے عقیدے کا اعلان کر رکھا. اور سیاستدانوں نے بھی لکھ دیا یا اللہ یا رسول, بے نظیر بے قصور. انہوں نے بھی کہہ دیا مولویوں کی طرح آزاد ہے. ایک اللہ کا نام لینے والا وہ صرف اہل توحید, وہ کہتا ہوگا اللہ. پیغمبر نے فرمایا جب وہ کہے گا نا اللہ, اس بندے کی خاطر اللہ آسمان کو بھی قائم رکھے گا, زمین کو بھی قائم رکھے گا. اور یہ صرف اہل توحید کا پیغام کہ لوگوں رات ہو, دن ہو, مشکل ہو, تنگی ہو, جو بھی حالت ہو, زبان پر اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام نہ آئے, کسی اور سے مدد کی پکار نہ ہو. توحید میں مکھی کے سر کے برابر بھی کوئی جھول نہ ہو. گناہگار ہوں میں, انسان گناہگار ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے. اس اہل توحید کو ایک نہ ایک دن اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو لایا جائے گا, ترازو لگاؤ, لاؤ بھی اس کی نیکیاں اور گناہ. پیغمبر فرماتے 99 دفتر, ایک کم 100 دفتر, ایک کم 100 دفتر.
اور ان کی لمبائی اور چوڑائی احد کے پہاڑوں کی طرح، بہت زیادہ. وہ دیکھے گا ایسے کر کے اتنے گناہ. یہ کرامن کاتبین انا علیکم لحافظین، میں لکھوا رہا ہوں، آپ بھی لکھوا رہے ہیں کہ ڈائری منشی صاحب لکھتے جاؤ، کل کو پیش ہو جائے گی، جیل میں جانا ہے کہ باہر رہنا ہے. یہ ڈائری میں لکھوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں ان فرشتوں کو لکھو، اور لکھو، میں ان کو کہتا ہوں. اور تمہارا اللہ کتنا رحیم ہے، تم قبروں سے جا کر مانگتے ہو. اللہ کہتے ہیں اس نیکی والے فرشتے کو، اس برائی والے فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ اے برائیوں کو لکھنے والے، اس نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے نا، برائی بھی کر لی ہے، ٹھہر جا، ٹھہر جا. یا اللہ اس نے برائی کر لی ہے، کہا ٹھہر جا، شاید یہ اگلے لمحے توبہ کر لے، میں اس کی برائی کو بھی نیکی بنا دوں گا. اس مالک کو چھوڑ کر جا کر اس بابے سے مانگتے ہو، ان مرے ہوئے کو سلامیاں دیتے ہو. وہ اللہ جو اس فرشتے کو کہتا ہے ٹھہر جا، مت لکھ میرے بندے کے گناہ کو، شاید شام کے آخری لمحے کے اندر یہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں. آپ نے دیکھا نہیں جی، میں بے نماز تھا، اب نماز پڑھنی شروع کی. اخبار جہاں کے اندر سوال کا جواب ہے، ضرب مومن کے اندر سوال کا جواب. میں نے جی 40 سال نماز نہیں پڑھی، اب میں نے نماز شروع کی ہے، میری پچھلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ مولوی صاحب نے لکھا فجر کی نماز کے ساتھ پچھلے 40 سال کی فجر کی نماز، ظہر کے ساتھ ایک اور ظہر جمع کر دی، عصر کے ساتھ ایک اور عصر جمع کر دی، مغرب کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضائے عمری. یہ پچھلی نمازیں ساری پڑھ. مولانا کیوں اللہ کے اس بندے کو پریشان کرتا ہے؟ یہ مسجد میں آ ہی گیا، یہ کہتا جی بھاڑ میں جائے. اور پچھلے دنوں سوال ہوا ہم سے، اس نے کہا جی نمازوں کا پکا ارادہ کر لیا، آپ کا خطبہ سن کر ڈر گیا ہوں، لیکن ہفتہ ہو گیا نماز شروع نہیں کر رہا. کیوں؟ کہا جس مسجد میں جاتا ہوں وہ کہتا ہے پچھلیاں پڑھ، مجھ سے تو اگلی بڑی مشکل سے پڑھی جائیں گی، پچھلیاں کیسے پڑھوں؟ قضائے عمری. اور تو نہیں جانتا مالک کون ہے. مالک نے کہہ دیا آج توبہ کر، میں اللہ وہ ہوں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر تو پہلی نماز پڑھے گا میں 40 سال کی بے نمازیں ساری نمازیں بنا دوں گا. یہ قرآن کا ترجمہ ہے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو نے اسے قضائے عمری پہ لگا دیا. تو مالک کو نہیں جانتا مالک کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ اتنے گناہ، ایسے کانپ رہا ہوگا. پیغمبر فرماتے اب تو فرشتے پکڑیں گے اور جہنم پیپ کے پیالے. اللہ کہتا ہے اس کی نیکیاں ملاؤ، ایک چھوٹے سے کاغذ پہ. وہ بندہ کہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، بندہ اور لوگوں اس مالک سے دوستی لگاؤ. تمہیں کس نے کہاں راستے پہ ڈال دیا؟ اس اللہ کے ساتھ پیار کرو، وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ کھڑا ہوا پہاڑوں کی طرح گناہ، ادھر ایک چھوٹا سا کاغذ آ گیا. یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ پہاڑ آپ نے رکھ دیے ایک پلڑے میں اور یہ کاغذ چھوٹا سا. مالک کیا کہتا ہے؟ مالک یوم الدین، آج انصاف کا دن ہے میرے بندے، آج انصاف کا دن ہے. تیری صرف نیکی کے رجسٹر میں یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اہل توحید تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اپنا چوکیدار بنا لیا ہے. کہا یہ نیکی اتنی سی کیا کرے گی؟ اللہ کہتا ہے فرشتوں کو اٹھاؤ بھائی، یہ کاغذ اٹھاؤ اور یہ پلڑے میں رکھو. اب ترازو پر ہاتھ ہے اور اسے پکا یقین ہے بچتا نہیں. گناہ اتنے، وہ نیکی پر کیا تھا؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. یہی پیغام تو ہم دیتے ہیں لوگوں. لڑائی کس بات کی؟ ناراضگی کس بات کی؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ پابندیاں کس بات کی؟ ہم صرف یہی کہتے ہیں جس نے پیدا کیا اس کو پہچان لے. جو کھلا رہا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں، جو سوتا ہے خود سلاتا ہے سوتا نہیں. اللہ کہتا اٹھاؤ، اٹھایا گیا. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ 99 دفتر احد کے پہاڑ ہلکے کر دے گا، کلمہ توحید کو بھاری کر کے اس کو جنت میں داخلہ دے دے گا. مالک کو نہیں جانتے مالک کون ہے؟
اتنا پیار بندے سے. اے شیطان ہمارا دشمن ہے، ہر کوئی کہتا ہے. کبھی شیطان کو دیکھا ہے کہ شیطان نے آ کر کہا چل بابے پر؟ نہیں، وہ انہی کی صورت میں آتا ہے، انہی کی صورت میں بن کر آتا ہے. اتنا دشمن. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک وہ مقابلہ کرے گا. اس نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید ہے، اے اللہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. ہر طرف سے جال لگا کر بیٹھ جاؤں گا. یہاں بابے بڑا پہنچا ہوا ہے، میں بھی کہتا ہوں پہنچا ہوا ہے. کہاں؟ جہنم کے کنارے پر. جو یہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میرے ہاتھ میں رزق ہے، وہ پہنچا ہوا ہے جہنم کے کنارے پر. مرتے ہی اس عقیدے کے ساتھ جہنم میں ڈبکی لگا جائے گا. پہنچا ہوا ہے. اللہ سے پیار کرنا سیکھیے، مالک کے ساتھ دوستی لگائیے، اور لوگوں اس سے مانگیے جس نے کبھی مخلوق سے نہیں مانگا. اس سے مانگیے. کتنا ہی بڑا شاہ، میں سید ہوں اور اللہ کا شکر ہے اصلی سید ہوں. سید جتنے اللہ ماشاء اللہ سلام کریں گے، جتنے پیسے ہوں گے ہاتھ کا اتنا حصہ سلام کا باہر آ جائے گا. جتنے کہ شاہ صاحب آ رہے ہیں، بکرا تیار کر کے رکھو، نذرانے تیار. لے کس سے رہا ہے؟ مخلوق سے. کبھی اللہ نے بھی مانگا ہے کہ میرے خزانے میں کمی ہو گئی ہے؟ اور میرا اللہ تو وہ ہے پوری دنیا کے انسان، پیغمبر کہتے ہیں جنات، جمادات، نباتات، حیوانات، ہر شے ایک میدان میں جمع ہو کر اکٹھے اپنا اپنا سوال کریں، اور مالک سب کو خزانے دے دے، سوالوں کو پورا کر دے. اس کے خزانے میں چڑیا کے چونچ کے برابر بھی کمی نہیں آتی. اس کو چھوڑ کر کسی اور سے سوال کرتے. اس سے مانگا کرو. جب وہ ایک تھا نا، وہ عراق پہنچا، بر صغیر کا مسلمان، کہ شاہ صاحب سے قبر پر پہنچ کر ہی مانگتا ہوں. مانگتے ہیں، کہتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال. بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال. بابا شاہ جمال وہ کہاں ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں کہا. قرآن کہتا ہے وہ تو سن بھی نہیں سکتے. وہ کھڑا ہو گیا. پیر عبد القادر جیلانی کی قبر پر گیا جو رفع الدین کیا کرتا تھا. شاہ صاحب پاکستان سے آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، آپ کی قبر پر پہنچ گیا ہوں، شاہ صاحب مجھے دے ہی دو. شاہ صاحب بیٹا ہی دے دو. ایسے نہیں مانگتے دیکھا آپ نے ان کو قبروں. میں قبر پر جا کر باقاعدہ چیک کیا کرتا. علی حجویری کی قبر ہے، نظام الدین کی قبر ہے، عبداللطیف کی قبر ہے، بابا شاہ، سارے میں نے عرس دیکھے. جا کر دیکھتا ہوں پاگل لگے ہوتے ہیں اللہ کی یہ مخلوق. مالک زندہ کو چھوڑ کر مردے کو چیخو پکار مانگ رہے. ساتھ آپ جیسا بندہ کوئی تھا، اس نے ہاتھ ہلا کر کہا او بھائی، اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ کہا شاہ صاحب سے. اور کس سے؟ یہ کون ہے؟ غوث آدم، سب سے بڑا فریاد رس. کہا او بھولے انسان، جس زبان میں تو مانگ رہا ہے وہ تو شاہ صاحب کو آتی نہیں تھی. اردو تو اسے آتی نہیں تھی، تو عراقی تھا، عربی بولتا تھا، اسے اردو نہیں آتی تھی. اب یہ پریشان کھڑا ہو گیا. اوہو. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اردو شاہ صاحب کو نہیں آتی، عربی مجھے نہیں آتی، اب کیسے مانگو؟ کہا اس سے مانگ جس کو ہر زبان آتی ہے. اس سے مانگ جسے ہر زبان آتی ہے. اور زبانوں کو چھوڑ، کئی گونگے انسان بھی دیکھے ہوں گے آ کرتے ہوئے. وہ مالک تو وہ ہے، گونگا ابھی ابھی جمع کر رہا ہے، آ کر وہ پہلے جان لیتا ہے یہ کہنا کیا چاہتا ہے. تجھے بھی تو ہی سمجھ نہ آئی. سلیمان علیہ السلام کے علاقے کے اندر آپ نے فرمایا جمع کرو بھائی سب کو، ساری میری پارٹی جمع ہو جائے. سارے جمع ہو گئے. قرآن کہتا ہے لا ارى الہدہد، ہدہد کوئی نہیں. ہدہد پرندہ دیکھا ہے آپ نے؟ کہا ہدہد کہاں گیا؟ لا ارى الہدہد. ہدہد کہاں چلا گیا؟ ہدہد چلا گیا کہیں. پیغمبر کہتا ہے کدھر چلا گیا؟ اب پیغمبر کو غصہ آ گیا. اللہ اکبر. پیغمبر کہتے ہیں لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین. قرآن پڑھا کرو، تمہیں میں رب کا واسطہ دیتا ہوں اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھا کرو. کہا لاؤ بھائی ہدہد کو بلاؤ، آج اس کی بڑی پٹائی ہوگی. لا اعذبنہ عذابا شدیدا، پر ہی کاٹ کر کیچ کر دیں گے. پرندے رکھنے والے پر نہیں کاٹ دیتے. دوسرا لفظ کیا ہے؟ او لا اذبحنہ، میں اس کو ذبح کر کے ہی پھینک دوں گا.
تیسری بات کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث کہا اولیاتینی بسلطان مبین، دلیل لے کر آئے گا تقلید ختم ہو جائے گی، بات مان لوں گا۔ اولیاتینی بسلطان مبین، دلیل لے کر آئے، کہاں چلا گیا تھا میری اجازت کے بغیر؟ جب دلیل آئے گی تقلید نہیں ہوگی، اطاعت ہوگی، معافی مل جائے گی۔ وہ بھی آ گیا تھوڑی دیر میں۔ کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اے سلیمان میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جو تجھے خبر نہیں۔ اب یہ مولوی کیا کہتا ہے؟ نبی نبا سے ہے، نبا کا مطلب خبر ہے، اور پیغمبر کو ہر خبر ہوتی ہے۔ نبا حدود کے پاس ہے، خبر حدود کے پاس ہے، اور پرندہ نبی کو کہتا ہے وہ خبر لے کر آیا ہوں سلیمان جو تجھے خبر نہیں۔ اگر تو کہتا ہے نبی نبا سے، نبا خبر سے، پھر آ نبی حدود کو مان، سلیمان کا انکار ہی کر دے۔ سلیمان کہتے کیا لے کر آئے ہو؟ گویا سلیمان علیہ السلام عالم الغیب، یہی تو کلمہ توحید ہے، مسلک اہل حدیث ہے۔ ناراضگی کس بات کی؟ کہا ایک عورت کو دیکھا ملکہ سبا سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور تیرے بابے سے تو بڑا ہے سورج، تیرے بابے کے مقبرے سے بھی بڑا ہے، تیرے بابے کے جسم سے بھی بڑا ہے، تیرے بابے کے دماغ سے بھی بڑا ہے، غیروں کا سجدہ۔ توحید پیغام حدود نے دیا۔ اے سلیمان علیہ السلام میں نے دیکھا اس نے اپنے مالک کو چھوڑ کر مخلوق کو سجدے شروع کر دیے، مخلوق کو سجدے شروع کر دی۔ اب بھی توحید سمجھنا آئی، توحید سمجھنی ہو ان درختوں سے، ان پرندوں سے، اپنے معصوم بچے سے، اپنے جسم سے۔ اسی کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکو گے قرآن نہیں آتا تھا، مولوی لڑتے تھے، فتنہ باز تھے، یہ نہیں کہہ سکو گے۔ رب کہے گا تیرا جسم کہتا تھا، اس کو بنایا کس نے تھا؟ تو بچہ تھا چھوٹا سا، دودھ پیتا تھا، پھر جوان ہو گیا، چودھری صاحب، شاہ صاحب بڑے تکڑے ہو گئے، چلتا گیا، پھر یہ کمر جھکتی چلی گئی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اب بھی توحید سمجھ نہیں آئی۔ ہاتھ میں لاٹھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ کبھی یہ بھی جوان تھے کہ نہیں تھے کہ پیدا ہی بوڑھے ہوئے ماں کے پیٹ سے؟ جوان تھے، اور کسی بنچلے نے کہا یوں دیکھ کر بابے کو، اکھے بابا جی یہ تیر کمان، یہ ہو گیا تیر اور کمر ہو گئی کمان، یہ کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا پتر تھوڑے دن انتظار کر، مفت ملتی ہے، تھوڑے دن انتظار کر مفت ملے گی۔ جو ہی تیرا بڑھاپا آئے گا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، یہ کون تیری جوانی، بچپنا، پیدائش، موت و حیات کون کر رہا ہے؟ اب بھی توحید سمجھنا آئی۔ دعا کرو اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید کا پیغام دینے کی توفیق دے، اور توحید پر ہی موت عطا فرمائے۔ واخر